الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالی نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، خصوصاً عصر کے وقت کی قسم، یقیناً انسانیت خسارے میں ہے. ہر انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے خسارہ لاحق ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق، آپس میں باہمی حق بات کی تلقین کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس صورت کی اہمیت کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ صرف اس صورت کو ہی نازل فرما دیتے اور مکمل قرآن نہ بھی نازل کرتے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ صورت کافی تھی. تو اس میں بہت سے مسائل، بہت سی حکمت اور دانائی کی باتیں اس میں پوشیدہ ہیں. اور ہمارے آج کی نشست کے متعلقہ جو بات ہے وہ ہے حق بات کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا. صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے فرمایا کہ صرف صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہاں یوفا بھی کہا گیا اور بغیر حساب بھی کہا گیا ہے، یعنی وافر اجر و ثواب کن کو ملنا ہے؟ وہ صبر کرنے والوں کو. تو ہر مومن کے لیے دو ہی گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک صبر کی گھڑی اور ایک شکر کی گھڑی. ان دو حالتوں سے مومن خالی نہیں ہوتا. نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو صبر اور شکر کا ہی مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں جو تم میں سے اچھا آدمی ہے اور جو تم میں سے برا آدمی ہے اس کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تمہیں بتاؤں نا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے. فقال ذلك 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے یہی بات کہی کہ میں تمہیں ایسا بندہ نہ بتاؤں جو تم میں سب سے اچھا ہے اور جو تم میں سے سب سے برا آدمی ہے. اب صحابہ بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جب 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی تو بالآخر فقال رجل بلا یا رسول اللہ، ایک آدمی کہنے لگا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیں ہمیں، اخبرنا بخیرنا من شرنا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہمیں، ہم میں سے اچھا کون ہے، ہم میں سے برا کون ہے. تو اچھے اور برے کی پہچان کے حوالے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ و یؤمن شرہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے ہمیشہ خیر کی امید رکھی جائے، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، وطن والے ہیں، کسی بھی لحاظ سے خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے ہمیشہ خیر کی امید ہو، ویؤمن شرہ، اور اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے سب لوگ محفوظ ہوں، لوگ یہی سمجھیں بھی فلاں آدمی اچھا آدمی ہے، اس سے ہمیشہ خیر کی ہی توقع ہے، کوئی کہے بھی تو کہے نہیں بھائی میں اس سے ایسی کبھی نہیں امید رکھ سکتا، تو فرمایا جس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں اور اس سے ہمیشہ لوگ خیر کی ہی توقع رکھیں، خیر کی امید رکھیں، فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی ہے۔ خصوصاً ان حالات میں، جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور پوری انسانیت تکلیف سے دوچار ہے، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کی ہی تلقین کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اتنا ڈرانا، اتنا پریشان کر دینا، تو یہ ایک مومن کا وتیرہ، مومن کی علامت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں میں زیادہ تر خرابی پائی جاتی ہے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو کہا ہاں ہاں جو فلانی مری تھی نا اس کی بھی آنکھیں تمہاری طرح آنکھیں ہو گئی تھی مرتے وقت، اس کی بھی حالت بس یہی ہو گئی تھی، تو وہ بیچارہ سن کے ہی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو زیادہ دیر نہ بیٹھو، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس پر وسعت پیدا کرو، فراخی پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو کہ نہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حق بات کی تلقین، یہ نہیں کہ ڈراتے رہنا کہ پتہ نہیں تمہارا بچنا مشکل ہو گیا ہے، تو ہمیشہ خیر کی توقع ہونی چاہیے، خیر کی امید ہی پیدا کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کشادگی پیدا کرنی چاہیے، وسعت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ آسانیاں کرنے والا ہے، اور ہمیشہ تکلیف کے بعد آسانیاں ہی آتی ہیں، ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ہوتی ہے، تو ہمیشہ دین اسلام میں اللہ نے امید کا کہا، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، تو اس لیے حق بات کی تلقین میں یہ شامل ہے کہ فرمایا کہ میں یرجا خیرہ و یؤمن شرہ، جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں، وشرکم من لا یؤمن یرجا خیرہ، تم میں برا آدمی وہ ہے من لا یرجا خیرہ، جس سے کبھی خیر کی امید نہ ہو۔ یہ بات کس نے کہی؟ فلاں نے کہی، اچھا فلاں نے کہی، بس پھر پکی بات ہے، اس نے پھر لڑائی پیدا کرے گا، وہ فتنہ برپا کرے گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہوتی، اور ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، اور بعض اہل علم نے اس پر کلام بھی کی ہے، بعض نے حسن درجے کہا کہ فرمایا کہ ان ھذا الخیر خزائن، یہ خیر جو ہے اس کے بڑے خزانے ہیں، اور اللہ نے اس خیر کے لیے چابیاں بنائی ہیں، فطوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، فرمایا اس بندے کو جنت کی مبارکباد ہو، اس کے لیے کامیابی ہو، لمن جعلہ اللہ، وہ آدمی جس کو اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ مفتاحا للخیر، خیر کی چابی، ومغلاقا للشر، اور شر کو، تکلیف کو، برائی کو ختم کرنے کی چابی بنایا ہو، سب سے اچھا وہ آدمی، مبارکباد ایسے بندے کے لیے جو خیر کی چابی ہو، جب وہ مجلس میں آ جائے جھگڑا ختم، جب وہ کسی کے پاس چلا جائے تو صلح ہو جاتی ہے، جو کسی بھی معاملے میں وہ شامل ہو جائے تو خیر ہوتی ہے، تو جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہو اس کے لیے جنت کی مبارکباد ہے۔
تو فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تباہی، ویل لعبد، اس بندے کے لیے تباہی ہے، لمن جعلہ مغلاقا للخیر ومفتاحا للشر، جس کو اللہ نے خیر کو روکنے کے لیے بنا دیا، جس کی فطرت میں ہی ہے کہ جہاں بھی وہ آ گیا بس جھگڑا ہوگا، جس مجلس میں وہ آ گیا تو پھر خیر کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کے لیے مبارکباد جنت کی، جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا، تو اس لیے خیر کو بانٹیے، امید پیدا کرے، وسعت پیدا کرے۔ اور فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی مکمل خیر کس چیز کے اندر ہے، جس سے خیر کی توقع ہو، اس کی گفتگو کے لحاظ سے، اس کے عمل کے لحاظ سے، اس کے ہر معاملے کے لحاظ سے۔ اور جس آدمی سے خیر کی بھی توقع نہ ہو تو اس کو پھر اللہ نے اچھا نہیں بنایا، وہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ خیر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی، تو اللہ ہم سب کو اچھا آدمی بنائے۔ ایسے ہی ہوائی فائرنگ کرتے رہنا، ادھر ادھر کی باتیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانا یہ ہو گیا، ہمارے علاقے میں اتنے بندے اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو پریشان کرنا۔ بھئی اگر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے تو پھر یہ آ کے رہنی ہے، جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا اس کو پہنچ کے رہنی ہے، چاہے وہ مکمل احتیاط کیوں نہ کرتا رہے۔ اور جس کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اسباب کو اپنائیے، لیکن کبھی یہ نہ کہیں کہ میں فلاں علاقے میں گیا یا فلاں کی وجہ سے فلاں آیا تو یہ ہوا، نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد اگر بہترین اس امت پر کوئی زمانہ آیا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا زمانہ ہے۔ اور صحابہ کے زمانے میں طاعون امواس پھیلی تھی، جس میں بیشتر صحابہ بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ نے اس بیماری کو امت مسلمان کے لیے شہادت کا رتبہ رکھا ہے۔ تو اس لیے خیر کی توقع ہونی چاہیے، اللہ سے خیر کی امید ہونی چاہیے، اور لوگوں کے اندر بھی امید کی کرن کو پیدا کریں، نہ کہ ایسی باتیں، ایسے بول بولے، نہ ایسے الفاظ کہ جس سے بیماری کو، تکلیف کو، وبا کو، بلا کو، آزمائش کو ہوا ملے، وہ پھیلے۔ تو اللہ ہم سب کو خیر والا بنا دے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اس وطن کے لیے، سب کے لیے اللہ ہمیں خیر بنا دے، اور اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے، اور اللہ ہماری ایسے حفاظت فرمائے جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہی اللہ دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔